اور 2 فرشتے حضور پر سایہ فگن ہیں۔ اس بات کا بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر بہت اثر ہوا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پڑھایا، جن کا نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 3 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ عنہ، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین جنت کی سردار ہیں۔ ایک بار حضرت خواتین جنت کی سردار ہیں، خواتین ہوتا ہے عورتیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہاں، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ ایک اور موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جنت کی ایک ایسے گھر کی بشارت سنا دیجیے جو موتیوں کا ہوگا۔ تم نے رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا رومن اردو میں، تو جہاں ABCD کو صحیح بول نہیں سک رہی تم۔ اچھا، ام المومنین کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین کیوں کہتے ہیں خدیجہ کو؟ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے ان کو ام المومنین کہہ کے بلاتے ہیں۔ نبی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ام المومنین تھیں، ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جو حضرت اماں جان پہلی بیوی دوسری بیوی تھی، ان کو بھی ام المومنین کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین کہو، اور ان کے نبی کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں بھی کر سکتا، کیونکہ وہ سب مومنوں کی ماں ہیں۔ ام المومنین کے مطلب مومنوں کی ماں، اور صرف یہ اعزاز نبی کی بیوی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، ٹھیک۔ اور وعلیکم السلام۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسلام کا ابتدائی زمانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کئی میل دور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی کا آغاز ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراہٹ کی حالت میں غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، یعنی مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو، مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ جب ذرا اطمینان ہوا اور گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا اور فرمایا،
لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے. مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے خوب واقف تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ خوش ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ایک دائمی نشان ہے، بلکہ اس سے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر مکمل یقین، کامل محبت اور باریک نظری اور دینی سمجھ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. دعویٰ نبوت کے بعد جب نماز فرض ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نماز کا طریقہ بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وضو کیا اور ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو سارا عرب غصے میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف دی جاتی تھی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی تکلیف کا بیان فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکوں کی طرف سے مخالفت اور جھٹلائے جانے پر جو صدمہ ہوتا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں. اچھا، اب اور کون ہے؟ ہانیہ ایک رہ گئی اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری امتحان محرم 7 نبوی میں شروع ہوا، جب قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ معاہدہ کر کے اجتماعی بائیکٹ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاب ابی طالب میں محصور کر دیا، جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا. معاہدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خاندان بانو ہاشم سے کوئی تعلق نہ رکھے گا، نہ کوئی چیز خرید و فروخت کرے گا اور نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا. اس آزمائش کا زمانہ تقریباً 3.5 سال تک رہا، مگر اس تکلیف دہ وقت اور مسلسل کئی دنوں کے فاقوں نے اپنا اثر دکھایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت پر بھی ان حالات کا بہت برا اثر پڑا. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 10 رمضان 10 نبوی کو انتقال فرما گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.